اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء۔ اور اللہ کی شان نہیں ہے کہ تم کو غیب پر مطلع کرے، لیکن غیب پر مطلع کرنے کے لیے اللہ چن لیتا ہے جسے چاہے، اور وہ اللہ کے رسول ہیں۔ کل میں نے غیب کے لغوی اور اصطلاحی معنی عرض کیے تھے اور علماء کرام محدثین کی رائے اس پر عرض کی تھی۔ آج یہ عرض کرنے کی کوشش کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک اپنے علم غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا مگر اپنے خاص بندوں کو، اپنے خاص رسولوں کو، سبحان اللہ۔ اور جس میں سب سے اعلیٰ افضل میرے آقا نبی اکرم نور مجسم قائد المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ سورہ آل عمران کی 179 نمبر آیہ مبارکہ ہے۔ اب 44 نمبر آیہ مبارکہ اللہ ارشاد فرماتا ہے ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی بعض خبریں ہیں جن کی ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ محبوب، غیب کی خبریں ہم آپ پر وحی فرما رہے ہیں۔ سورۃ الجن، ارشاد باری تعالیٰ جی عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، اللہ عالم الغیب ہے سو وہ اپنا غیب کسی پر ظاہر نہیں فرماتا ما سوا ان کے جن سے وہ راضی ہے، اور وہ اس کے سب رسول ہیں۔ یہاں سے یہ بات پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ نے علم غیب اپنے نبیوں کو بھی عطا فرمایا ہے۔ بعض بندوں کی جی عادت ہوتی ہے کہ طبیعت کا فرق ہوتا ہے نا، ایک بالکل معتدل مزاج ہوتے ہیں، وہ دونوں بات کرتے ہیں، دونوں پہلوؤں کی بات کرتے ہیں۔ جو سخت پہلو ہے اس کو بھی بیان کرتے ہیں، جو نرم پہلو ہے اس کو بھی بیان کرتے ہیں۔ ان دونوں پہلوؤں کے درمیان وہ کوئی بھی، ایک وہ ہیں جن کی طبیعت ذرا شرارتی طبیعت ہوتی ہے، ہاں جی۔ مثال کے طور پر میں آپ کو عرض کروں، آج کل ایک جو ہے نا بڑی آوازیں سننے کو ملتی، بابت شاہی کوئی نہیں، بابت شاہی کوئی نہیں، بابت شاہی کوئی نہیں۔ شرارتی لوگ ہیں، صرف اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والوں کی توہین کرنے کے لیے، صرف اور صرف امت میں اختلاف اور انتشار پیدا کرنے کے لیے یہ لوگ، ان کو علم کی ہوا بھی نہیں لگی، ان کو علم کی ہوا بھی نہیں لگی، یہ صرف امت میں انتشار پیدا کرنے کے لیے ایسی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ کے نیک بندے، ہم قرآن پڑھ کے دیکھتے ہیں، یہ کہتے ہیں بابت شاہی کوئی نہیں۔ قرآن کے اندر سورہ کہف ہے، سورہ کہف شریف میں اصحاب کہف کا ذکر ہے، اصحاب کہف کے ساتھ ایک کتے کا ذکر ہے، یہ کہتے ہیں بابے شاہی کوئی نہیں، اللہ کہتا بابے اندر کتا بھی بڑی شے ہوندی۔ سبحان اللہ۔ ہاں، اگر یہ میں غلط بات کر رہا ہوں تو آپ مجھے فوراً ٹوک سکتے کہ آپ نے یہ غلط بات کی ہے، قرآن پاک میں اصحاب کہف کے کتے کا ذکر نہیں ہے، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ مجھے فوراً روک۔ میں آپ کو آیت پڑھا سکتا ہوں، منوا نہیں سکتا۔ میں آپ کو حدیث بتا سکتا ہوں، میں آپ کو آیت بتا سکتا ہوں، میں آپ کو حوالہ پیش کر سکتا ہوں، یہ دیکھو یہ کتاب میں لکھا ہے، میں آپ کو منوا نہیں سکتا۔ وہ بڑا قوت والا مالک ہے جی، او ہو بڑا ڈاڈا، وہ ایسا منوائے گا نا جی، لگ پتہ جائے گا۔ جو مندہ ہے تم ہی نہیں مندہ تم، وہ آپ پہ منوا لے گا۔ ہمارا کام ہے صرف آپ تک پہنچا دینا، آپ کو بتا دینا کہ قبلہ یہ دیکھیں قرآن پاک کے اندر یہ موجود ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب جب قرآن پاک کے اندر اصحاب کہف نبی تو نہیں تھے نا، رسول تو نہیں تھے نا، اللہ والے تھے نا جی، سادے لفظوں میں ان کو بابے ہی کہتے ہیں نا، تو بابے بھی بڑی شے ہوندے نے، بابے اندر کتا بھی بڑی شے ہوندی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے، اور سلیمان علیہ السلام کے قافلہ جب گزر رہا تھا تو وہ قافلے کے گزرگاہ میں ایک چونٹی آ گئی، ملکہ آ گئی، وادی نمل آ گئی، چونٹیوں کی ایک وادی آ گئی۔ اس وادی کے اندر کیڑی کی تقریر بھی اللہ نے قرآن میں بیان کر دی کہ جس کیڑی کو نبی کا احترام ہوتا ہے نا جی، وہ نبی کی امتیہ
ہمیں اس کا بھی پتہ ہوتا ہے کہ وہ کیڑی بھی بڑی شے سی، اس کا ذکر بھی قرآن پاک کے اندر موجود۔ آپ کے دربار کے اندر ایک ہدہد تھا، قرآن کہتا ہے ہدہد بھی بڑی شے ہوندی ہے۔ یونس علیہ السلام جس مچھلی کے پیٹ میں گئے اس مچھلی کا بھی ذکر ہے۔ اب میں اس طرح حوالے آگے لے کے جاؤں تو بڑا کام لمبا ہو جائے گا۔ یاد رکھیے شرح عقائد اور دیگر علم کی کتابوں میں مذکور ہے کہ علم کے 3 اسباب ہیں۔ علم 3 اسباب سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1 خبر صادق، سچی خبر۔ دوسری حواس سلیمہ، دیکھنا، سننا، سمجھنا، محسوس کرنا، حواس خمسہ کہہ لیں۔ اور عقل اور وحی بھی خبر صادق ہے۔ جب انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ نے غیب کی خبریں دی تو ان کو بھی علم غیب حاصل ہو گیا۔ ٹھیک ہے جی، ایک بات یاد رکھیے، یہاں پر 2 چیزیں، ایک خبر، ایک علم، یہ دونوں الگ چیزیں۔ آپ کو اس بات کی خبر ضرور ہے، پین لکھتا ہے، لیکن آپ کو اس کا علم نہیں ہے کہ یہ بنتا کیسے ہے، اس کے پیچھے کیا صورتحال ہے، یہ کیسے بنایا جاتا ہے۔ ہمیں اس کی خبر ہے کہ جناب یہ لکھتا ہے، اس کا علم ہے۔ یہ جناب کیمرہ دکھاتا ہے جی، ریکارڈ کرتا ہے جی، لیکن ہمیں اس بات کا علم نہیں یہ سارا پروسیجر کیسے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی اپنے نبی کو کسی شے کی خبر دیتا ہے تو خبر کے ساتھ علم بھی عطا فرماتا ہے۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام کو جس وقت یہ خبریں دی گئیں ان کو علم بھی عطا فرمایا گیا۔ اب مثال کے طور پر میں آپ کو عرض کروں، حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ اقدس میں جب جادوگروں نے وہ فتنہ کھڑا کیا، چیلنج کیا، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا دیا؟ سوٹا، عصا دیا۔ جی، عصا کو فرمایا کہ یہ پھینکو، سانپ بن گیا، پھر کہا اٹھاؤ، سوٹا بن گیا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم دیا یا نہیں دیا؟ ہاتھ اندر کرنا ہے، آپ اس کو معجزہ کہیں، آپ اس کو علم کہیں، میرے مالک نے عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے صرف غیب کی خبریں نہیں دیں، غیب کا علم بھی اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ عام لوگوں کو بلا واسطہ کسی یقینی غیب کی اطلاع نہیں دی جاتی، انبیاء کرام علیہ السلام کو دی جاتی ہیں، مگر جس قدر میرا رب چاہتا ہے۔ سب سے بڑا اعتراض جو ہے نا جی دیوبندی حضرات کی طرف سے ہوتا ہے کہ جی نبی کو علم غیب نہیں۔ ان کے بہت بڑے حکیم الامت ہیں اشرف علی تھانوی صاحب، وہ بیان القرآن کی پہلی جلد صفحہ نمبر 150 مطبوعہ تاج کمپنی لاہور، اس میں لکھتے ہیں کہ اور اس آیت سے کسی کو شبہ نہ ہو کہ جو علم غیب خصائص باری تعالیٰ سے ہیں اس میں رسول کی شرکت ہو گئی۔ یعنی اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو علم غیب دیا ہے تو کسی کو کوئی جو ہے پریشانی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ جناب ہو شرک ہو گیا، شرک ہو گیا، شرک۔ وہ کہتا ہے جی کسی کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے کہ شرکت ہوگی۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ خاص باری تعالیٰ سے 2 امر ہیں، ایک اس کا علم ذاتی ہونا اور اس علم کا محیط ہونا۔ اللہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ ہے اس کا اپنا ہے، ذاتی ہے، اور یہاں ذاتی اس لیے نہیں کہ وہی سے ہے، اور محیط اس لیے نہیں کہ بعض امور خاص مراد ہیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ جناب ایک بات یاد رکھیں، کسی کو یہ پریشانی نہیں ہونی چاہیے کہ اللہ نے نبی کو اگر علم غیب دے دیا تو شرک ہو جائے گا۔ کہتے اللہ کے بندے، اللہ کا علم کسی حدود میں آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا۔ اللہ کو کسی نے علم دیا ہے؟ نہیں دیا، اللہ کا ذاتی علم۔ جب ایک اس کا اپنا ذاتی علم ہے اور حد سے ہماری حدیں، یعنی ہم اس کو بتا نہیں سکتے، لیکن کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جس وقت آپ جلوگر کہتے ہیں جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب جو عطا فرمایا وحی کے ذریعے عطا فرمایا، مخلوق کے لحاظ سے محدود ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔
پھر علامہ قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں نبی کو جس قدر غیب پر مطلع فرمایا گیا تھا، اس باب میں احادیث کا ایک سمندر ہے جس کی گہرائی کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کا یہ معجزہ ان معجزات میں سے ہے جو ہم کو یقینی طور پر معلوم ہیں، کیونکہ وہ احادیث مانن متواتر ہیں، ان کے راوی بہت زیادہ ہیں، ان احادیث کے معنی غیب کی اطلاع پر متفق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات گرامی کو علم غیب عطا فرمایا، حضرت جی بابا قاضی ایاز شفا شریف کے اندر بیان کر رہے ہیں جناب، وہ کہتے ہیں اتنی زیادہ ہیں، اتنی زیادہ حدیثیں ہیں کہ ایک پورا سمندر ہے حدیث کا۔ یہ نہیں کہ ہم صرف محبت کے اندر ہی حضور کو عالم الغیب مانتے ہیں، نہیں۔ اب میں آپ کو عرض کروں، صحیح بخاری شریف کے اندر، صحیح مسلم شریف کے اندر حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں تشریف فرما ہوئے اور قیامت تک جو امور پیش ہونے والے تھے آپ نے ان میں سے کسی کو نہیں چھوڑا، اور وہ سب امور بیان کر دیے۔ جس نے ان کو یاد رکھا اس نے یاد رکھا، جس نے ان کو بھلا دیا بھلا دیا۔ میرے ان اصحاب کو ان کا علم ہے، ان میں سے کئی ایسی چیزیں واقع ہوئیں جن کو میں بھول چکا تھا، جب میں نے ان کو دیکھا تو وہ یاد آ گئیں، جیسے کوئی شخص غائب ہو جائے تو اس کا چہرہ دیکھ کر اس کو یاد آ جاتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اس نے اس کو دیکھا تھا۔ کہتے ہیں جی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قیامت تک ہونے والی ساری خبریں بتا دی، اے واقعہ ہوگا، یہ واقعہ ہوگا، یہ واقعہ ہوگا، یہ واقعہ ہوگا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہمیں سارے واقعات بتائے نا تو کہنے لگے کچھ ہمارے ذہن میں رہ گئے، کچھ ہمیں بھول گئے، لیکن جیسے ہی وہ واقعہ ہوتا تھا فوراً ہمیں یاد آ جاتا تھا، یہ تو حضور نے ہمیں بتایا تھا، یہ تو ہمیں حضور نے بتایا تھا۔ کہتے بندے کے ساتھ آشنائی ہو نا، کسی کے ساتھ دوستی لگ جائے تو کچھ عرصے کے لیے وہ غائب ہو جائے تو بندے کے ذہن سے، لیکن جیسے ہی وہ سامنے آتا ہے انہیں سمجھاؤ یار چنگا بھلا وڈا اتنا قد اس بندے دا، چنگا بھلا قداور آدمی ہے، جب بندہ کوئی سامنے آئے وہ کافی عرصے کے بعد تو بندہ فوراً یاد آئے، اچھا 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 یہ بندہ میں نے وہ دیکھا ہے۔ یہ صحیح بخاری شریف کے اندر بھی مسلم شریف کے اندر بھی حدیث ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو علم غیب عطا فرمایا، کہاں تک؟ قیامت کی دیواروں تک۔ دوسری حضرت ابو زید عمرو بن اخطب بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو صبح کی نماز پڑھائی، منبر پر رونق افروز ہوئے، پھر آپ نے ہمیں خطبہ دیا حتیٰ کہ ظہر کی نماز آ گئی۔ حضور نے فجر سے تقریر شروع کی، ظہر کی نماز آ گئی، پھر آپ ممبر سے اترے، نماز پڑھائی، پھر ممبر پر رونق افروز ہو گئے۔ ظہر کی نماز پڑھانے کے بعد حضور نے پھر بیان شروع فرما دیا اور ہمیں خطبہ دیا حتیٰ کہ عصر کی نماز آ گئی، پھر آپ ممبر سے اترے، نماز پڑھائی، پھر آپ ممبر پر تشریف فرما ہوئے۔ عصر کے بعد پھر حضور نے خطبہ دیا حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا۔ کہتے ہیں پھر آپ نے ہمیں ما کان و ما یکون، جو ہو چکا ہے اور جو ہونے والا ہے سب کی خبریں اللہ کے حبیب نے ہمیں عطا فرما دی، بس ہم میں سے جو زیادہ عالم تھا وہ سب سے زیادہ حافظے والا تھا۔ یہ صحیح مسلم شریف کے اندر، مسند امام احمد کے اندر اور بے شمار دیگر حدیث کی کتابوں کے اندر یہ موجود ہے۔ حضور نے فجر کی نماز پڑھائی، ممبر پر تشریف فرماؤ، میں کہتا ہوں جناب حضرت صاحب صحابہ کا بھی عشق کمال تھا یار۔ فجر کے بعد بیان شروع ہے، زور آ گئی، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، زور کے بعد پھر پروگرام شروع ہے جناب، صحابہ پھر بیٹھے ہیں، عصر کی نماز آئی، عصر کی نماز پڑھ کے پھر پروگرام شروع ہے، صحابہ بیٹھے ہیں، مغرب کی نماز ہو گئی، فجر سے لے کے مغرب تک حضور بیان کرتے رہے، صحابہ سنتے رہے۔ کہتے جو ہونے والا تھا، جو ہو چکا تھا، حضور نے سب کچھ ہمیں بتایا۔ ہم سب سے زیادہ عالم اس کو مانتے تھے جس نے سب سے زیادہ وہ بیان حضور کا یاد رکھا تھا۔ حضور ایمان سے بتائیے، یہ احادیث کوئی غیر معروف کتاب کے اندر نہیں موجود۔ یہ جو آیات بینات میں نے پڑھی ہیں یہ قرآن کی آیتیں ہیں، یہ جو احادیث میں نے پڑھی ہیں یہ سیاستہ کی حدیثیں ہیں، یہ بخاری شریف میں موجود ہے، یہ مسلم شریف کے اندر موجود ہے۔ میرے سونے نبی کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا علم عطا فرمایا، انشاءاللہ جب تک زندگی رہے گی انشاءاللہ میں اب آپ کو یہ تفصیل سے موضوع عرض کروں گا۔ اس کو آپ
ان دروس کو بھی یاد رکھیے گا، سن لیجئے گا، اہل خانہ کو بھی سنائیے گا، کم از کم آپ کے نبی کی شان ان کو بھی سمجھ آنی چاہیے۔ جہاں پر وہ دنیا کے ڈرامے اور فلمیں دیکھ لیتی ہیں نا جی، ہاں جی، فیس بک اور ٹک ٹاک دیکھ لیتی ہیں، ان کو کہو آؤ تمہیں آج میں اپنے نبی کی شان بھی سناؤں، میرے نبی کی یہ شان۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔